سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ رفتہ رفتہ ہر کوئی عمر تواں پا رہا ہے، اور جب کم سن اپنے اس عمر کے حصے کو دیکھتے ہیں جس میں بہت چھوٹی سی سوچ تھی، سمجھ تھی، تو ایک خبر ہمیشہ چلتی تھی کہ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے۔ مگر آج جب شعور بڑھ چکا ہے، چیزیں سمجھ آتی ہیں، نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، لوگوں کا درد محسوس ہوتا ہے، لوگوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک غریب آدمی کی آمدنی اور پھر اس کے اخراجات کا موازنہ کرتے ہیں، تو پھر واقعاً یہ کہنے کا دل کرتا ہے کہ اس قرآن، اس حدیث، اس سنت کی طرف کیوں نہ چلیں کہ جس میں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں ہر چیز کا حل ہے۔ لہٰذا آج میں نے الف لام میم میں سوال یہ رکھا ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی، اس کا حل کیا ہے؟ شریعت محمدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا راہ نجات دی ہے؟ ایک عام آدمی کے لیے کس طرح سے فراحت اور رخشندگی مل سکتی ہے؟ کس طرح سے اطمینان اور سکون مل سکتا ہے؟ کس طرح سے وہ اپنی چھوٹی سی آمدنی میں بڑے سارے اخراجات کو بیلنس کر سکتا ہے اور پھر اس میں توکل بھی سیکھ سکتا ہے؟ کس طرح سے نظام حکومت ہونا چاہیے؟ کون سے وہ ایسے اقدامات ہیں جو حاکم وقت اور حکمران اپنا لیں تو بہترین ہو جائے سارا نظام اور زیادہ دیر نہ لگے؟ کیونکہ ہمارے سامنے تو المعروف ریاست مدینہ کا نعرہ ہے، لہٰذا ہمیں پوری طور سے کوشش کرنی چاہیے سمجھنے کے لیے کہ ریاست مدینہ کے خد و خال کیا ہیں، زاویہ کیا ہے، مینار کتنے بلند ہیں اور کتنے رفعت کے اوپر۔ میں آج کے پروگرام میں اس طرح کے بہت سارے سوال لیے بیٹھا ہوں، خاص طور سے ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، مگر خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں پروگرام میں تشریف فرما بہت ہی قابل، بہت ہی معروف اور بہت ہی اثر رکھنے والے اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنے علم سے ہمارے درمیان تشریف فرمائے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی فضل سبحان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساتھ ساتھ ایک اور مہمان جن کی آمد سے آج بزم میں رونق محسوس ہو رہی ہے، بہت کچھ ان سے سیکھا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی علم اور عمل کی باتیں ان سے سیکھیں گے۔ ہمارے درمیان تشریف فرمائے مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی فضل سبحان صاحب، ہم گفتگو کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں، ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، مہنگائی آج ہمارے پاس ہے اور روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ایک عام آدمی کی دسترس سے باہر ہے، نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیا کرے۔ خودکشی تو حرام ہے، دین نے نجات کا راستہ کون سا دیا ہے اور پھر کیسے اقدامات لیے جائیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بنیادی طور پر تو یہ بات سمجھ لیں کہ ایک انسان کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ اس کی جسمانی بقا کا سبب اللہ نے مال کو بتلایا، جی، اموالکم التی جعل اللہ لکم قیامہ، سورہ نساء ہے۔ اور روحانی بقا کا سبب اللہ نے بیت اللہ کو بنایا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ تو مال سے مراد وہ مال متقوم جس کی قیمت لگائی جا سکے، جس کے ذریعے سے چیزیں خریدی جا سکے۔ چونکہ یہ انسان کی بقا کا سبب تھا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ دوسرے موقع پر فرمایا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا۔ تیسرے مقام پر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ۔ تو معیشت کا مطلب کہ انسان اپنی عیش و عشرت اور زندگی کو آسانی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ گزار سکے۔ اسلام نے مال کو فتنہ بھی کہا اور اسی مال کو خیر بھی کہا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد فتنہ ہے اگر یہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر چلنے میں رکاوٹ بنے۔ لیکن اسی مال کو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کہا گیا۔ اسی مال کو وَابْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، فضل کہا گیا۔
حدیث پاک میں آتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کے لیے ایک خاص چیز فتنے کا سبب ہوا کرتی ہے، کسی کے لیے عورت، کسی کے لیے طاقت، کسی کے لیے ڈگری، لیکن میری امت کے فتنے کا سبب مال ہے۔ علماء نے اس کے دو مفہوم بتلائے ہیں، مال کا زیادہ ہو جانا، ناجائز طریقے پر آنا، اسراف اور تبذیر کی صورتوں کا اس میں آ جانا، یہ بھی فتنہ ہے، لیکن مال بالکل نہیں ہے۔ آپ کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، آپ کا معاش ڈسٹرب ہے، تو یہ مال فتنہ ہے، آپ دین اور ایمان سے بھی چلے جائیں گے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی یہ فقر و فاقہ انسان کو کافر تک بنا دیتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام کا اس میں جو پیراڈائم ہے یا اسلام کا جو زاویہ نگاہ ہے کہ اس مال کو کماتے ہوئے بھی حلال حرام کا خیال رکھا جائے، لگاتے ہوئے بھی حلال حرام کا خیال رکھا جائے، اس کو اللہ کی نعمت کے طور پر جب ہم شریعت کے اصولوں پر اس کو پرکھ کر اور ویریفائی کر کے اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ کامیابی ہے۔ انشاءاللہ یہ تو وہ واجبات ہو گئے جو ایک عام شہری کے اوپر ہیں، جو مجھ پر ہیں، جو آپ پر ہیں۔ میں مفتی صاحب یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم ہر چیز کا حل تو شریعت میں تلاش کرتے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، یقین ہے کہ ہر چیز کا نجات کا راستہ تو یہاں ہے، مہنگائی کا حل کیا ہے شریعت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام محض ایک فرد کا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ریاست کا مذہب ہے۔ صحیح۔ جب ہم اسے ریاست کا مذہب کہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جو موٹیویشن کے درجے پر ہیں یا لائبلٹی کے درجے پر ہیں ایک فرد کے لیے، جبکہ کچھ چیزوں کے لیے شریعت نے ریاست کو ایڈریس کیا ہے، قرآن نے ریاست کو ایڈریس کیا ہے۔ جہاں بھی اجتماعیت کے صیغے آئے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، وہ جو تمام کمیونٹی کو اور تمام امت کو اور تمام اہل ایمان کو جہاں قرآن نے ایڈریس کیا، اسی کی نمائندگی ریاست کرتی ہے۔ لہٰذا کچھ چیزیں تو فرد کر سکتا ہے، اب اس کے دائرے میں آتی ہیں، کچھ آگے ریاست کے دائرے میں آئیں گی۔ اب ذخیرہ اندوزی کی اگر ہم بات کریں تو معیشت کو پوری طرح سے کنٹرول کرنے کے لیے اسلام ایک طرف تو فرد کو کہہ رہا ہے کہ حلال کماؤ، حلال کو خرچ کرو، حلال مصرف پر لگاؤ، پھر اعتدال کے ساتھ لگاؤ، پھر غریب ہے، محتاج ہے، کمزور ہے، ہمسایہ ہے، اس کی ضرورت ہے تو پوری کرو۔ یہی حدیث میں آیا کہ جو اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ریاست کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی کہ وہ امپلیمنٹیشن کروائے، قرآن اور حدیث کے جو احکامات ہیں اس کو سوسائٹی کے اوپر لاگو کرے اور لاگو کروائے، اور جو لوگ اس کی وائلیشن کریں اس کی روک تھام کے لیے وہ ان کو تعزیرات بھی دے، پنشمنٹ بھی دے، سزا بھی دے۔ لہٰذا ذخیرہ اندوزی کو اگر ہم دیکھ لیں تو ذخیرہ اندوزی مقاصد کے اعتبار سے جائز ہو جائے گی یا ناجائز ہو جائے گی۔ اگر کسی ایسی چیز کو ذخیرہ کیا کہ جو ضرورت سے زائد ہے اور اگر اس کا ذخیرہ نہیں کیا جائے گا تو یہ ویسٹ ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، لہٰذا ایسی چیزوں کا ذخیرہ کرنا جائز ہے، اور صرف اتنی مدت تک ذخیرہ کرنا جائز ہے جب تک کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہو اور قلت پیدا نہ ہو۔ اور اگر قلت ہو رہی ہے اور پھر کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ یہ قطعی طور پر اس میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فیصلہ ہے، اور یہ کم و بیش تمام مسالک اور فقہا کا ملتا جلتا یہی مذہب ہے کہ ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے لوگوں کے اندر غذائیت کی قلت پیدا ہو، اجناس کی قلت پیدا ہو، بنیادی ضروریات یا ضروری اشیاء کی قلت پیدا ہو، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اب وہاں پر غذا کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں اس کی سٹوریج کے لیے فقہائے کرام کے مابین اختلاف ہے۔ دیگر چیزیں جو بنیادی ضروریات میں نہیں آتی، تو بنیادی ضروریات پر تو اتفاق ہے سب کا کہ اس کا ذخیرہ کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اب جب وہ جائز اور درست نہیں ہے تو اس کی عملداری ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست اس کو روکے۔ اگر ہم سوسائٹی کو دیکھیں اور اپنے معاشرے کو دیکھیں تو یہ پہلی بات تو یہ کہ جو پرائسنگ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے، ذخیرہ اندوزی پر گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ پھر بحیثیت انڈیویجولز کے ہر تاجر کو چاہیے کہ وہ کثرت منافع کی طرف نہ جائے،
اچھا کم سے کم منافع پر چیزوں کو فروخت کرے, اچھا لوگوں لیکن کو ایسا کوئی کیسے facilitate کر کرے. سکتا ہے؟ یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے مگر کوئی کیوں کرے گا ایسے؟ سوچنے والی بات ہے. دو چیزیں ہیں, ایک ایمان کروائے گا, اچھا ایک ڈنڈا کروائے گا. ہاں واہ. لوٹ کر آتے ہیں جی, ایک وفا لے رہے ہیں, دیکھتے ہیں ایمان میں کتنی طاقت ہے اور ڈنڈے کا کتنا خوف ہے. آج کے معاشرے میں کون سی چیز کام دیتی ہے؟ شاید یہی تقویٰ کا معیار ہے کہ جو ڈنڈا ہے اور آپ کو دکھائی نہیں دیتا, آپ اس کے خوف سے کر لیں یا پھر اس کی محبت میں کر لیں. مگر ایک سوال میں آج ضرور پوچھوں گا جب لوٹ کر آؤں گا, اس مہنگائی میں, غربت میں, اگر ہے, فرضی طور سے نہیں, حقیقت جو آپ کے سامنے ہے, ایک عام آدمی کی کیا ذمہ داری ہیں؟ کیا یہ وہ دور ہے کہ آپ پہ وہ چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں جو آپ کے لیے حرام ہیں اور آپ دیگر راستے بھی تلاش کر سکتے ہیں؟ سوال ہے, جواب میں لوں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ہی مناسب اعتدال کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, فہم کے لیے, ادراک کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو فکر کی معراج پہ رہتے ہیں مگر اکثر خوف زدہ رہتے ہیں. معاشرے میں بھوک افلاس کے نعرے لگتے رہتے ہیں, مہنگائی بڑھتی جاتی ہے, ہر روز نئے دام, اور پھر اخراجات میں اضافہ, اور پھر آمدنی تو کم ہوتی جا رہی ہے نا. بہت سارے اسباب ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم شہر میں رہتے ہوئے جب دیگر علاقوں کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں وہاں کیسے گزارا ہوگا. چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, مہنگائی کا اس وقت بڑا زور ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مفتی فضل زبان صاحب سے. یہ ایسا نظام ہے کہ بہرحال کسی طرح سے بھی ہم سروائیو کر رہے ہیں, کوشش ہماری ہے کہ اسلامی نظام ہو, ریاست مدینہ ہو, مگر ایسی کنڈیشن میں ایک غریب آدمی اگر نہیں کسی طرح سے گزارا کر پا رہا تو دین اس کو رخصت دیتا نہیں ہے کہ وہ خودکشی کر لے, اور یہ بھی اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کوئی کرائم کرے. تو پھر ایسے مینیج کیسے کرے جب میری آمدنی صرف 15,000 ہے اور میرے اخراجات 35,000 ہیں, اور میں کروں تو کیا کروں؟ دین کوئی راحت بتاتا ہے؟ دیکھیں, اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام کے مخاطبین جو ہیں وہ حکمران بھی ہیں, عوام اور رعایا بھی ہیں, امیر بھی ہے اور غریب بھی ہیں. تو اگر سب اپنے اپنے کرائیٹیریا میں ان احکامات کو فلفل کریں گے تو نوبت یہاں تک نہیں آئے گی. اسلام نے ایک طریقہ تو یہ بتلایا کہ ہر آدمی تجارت کرے, اور تجارت کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ التاجر الصدوق, جو سچا تاجر ہوگا, مع النبیین والصدیقین والشہداء, وہ نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ ہوگا. دوسرے موقع پر فرمایا وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تیسرے موقع پر فرمایا ان اطیب الکسب کسب التجار, سب سے پاکیزہ کمائی تاجر کی کمائی ہے. اچھا ماشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 سفر شام کے کیے, ایک تجارت کے گر سیکھنے کے لیے اور پھر دوسری دفعہ عملاً خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا سامان رسد لے کر گئے. آپ نے 2 سفر یمن کے کیے, بحرین کا کیا. آپ کو صادق اور امین کا لقب ہی آپ کے معاملات اور تجارت کی وجہ سے ملا ہے. یعنی فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہدایہ, اس کی 4 جلدیں ہیں. تو پہلی جلد میں عبادات ہیں اور 3 جلدوں میں معاملات ہیں. قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت آیت مدائنہ. آیت مدائنہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین, وہ لین دین ہے. تو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, یہ خطاب رسولوں کو ہے کہ تم پاک اور حلال مال کھاؤ اور نیک عمل کرو. یعنی کھانا پینا حلال ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق ملے گی. اسلام نے جو فوکس کیا ہے, کنسیڈر کیا ہے, وہ کیا ہے حلالن طیبہ, اکارڈنگ ٹو شریعہ بھی اس میں حلال ہو اور ٹرانسپیرنسی اور ہائیجینک بھی ہو. تو بنیادی طور پر تو ایک عوام کو یہ ترغیب اور موٹیویشن دی گئی. حکمرانوں کو کہا گیا کہ آپ کی رعایا میں اگر کوئی بھوکا سو جائے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایون انڈیویجولی بھی آپ کو کہا گیا کہ آپ کا پڑوسی بھی اگر بھوکا پیٹ سوئے گا آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے. یعنی جنت میں شارٹ کٹ مختصر طور پر لے جانے والی چیزیں کیا ہیں؟ اس میں سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ اور رات کی نماز پڑھو, جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن حکمرانوں کو آپ کو رول ماڈل بننا ہے, آپ کو پرائس بھی کنٹرول کرنی ہے, آپ کو ذخیرہ اندوزی پر بھی ایک کرائیٹیریا کے ساتھ کنٹرول کرنا ہے, آپ نے ملاوٹ کو بھی روکنا ہے,
आपने गसब से भी रोकना है, आपने उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट भी इन्वेस्टमेंट के लिए देनी है। लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने अपने आप को रोल मॉडल बनाना है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुक्मरान हैं और आप खुश्क रोटी खाने की वजह से आपके मैदे और अंतड़ियाँ खुश्क हो गई। तबीब को बुलाया गया, तबीब ने कहा इसका इलाज ये है कि जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाए। आपने फरमाया मेरे घर में जैतून का तेल नहीं है। किसी ने कहा जी बैतुल माल में मौजूद है। फरमाया बैतुल माल में जैतून का तेल कितना है, रियाया कितनी है, हर एक को अगर जैतून का तेल दिया जाए तो औसतन मेरे हिस्से में कितना आएगा, वो मिकदार नाकाफी थी। आपने अपने नफ्स को खिताब करके कहा जितनी भी एड़िया रगड़ लो, जैतून का तेल नहीं खा सकते। हम रियासत मदीना की बात और दावा बाद में करें, उसकी अमली तस्वीर बनकर आए। मेरे आका को जब सहाबा ने पेट पर बंधे हुए पत्थर दिखाए, आपने अपने दामन को उठाया, 2 पत्थर थे। जब आपका जो लीडर है, रोल मॉडल है, वो 2 पत्थर बांधेगा तो उम्मत एक पर तैयार होगी। आज हमारी अय्याशिया, हमारे प्रोटोकॉल और हमारी फैसिलिटीज और सब्सिडीज अगर देखी जाए, अगर हम उसमें कमी ले आए, ये सारा मसला गरीब का हल हो जाए इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी तजवीज़ आपने पेश की है। मुफ्ती साहब, सरमायादारी निज़ाम, वैसे तो हम जब समझते हैं इकनॉमिक्स को भी तो बहुत सारे तरीके हैं, कैपिटलिज्म है, फेडरलिज्म और फिर बहुत सारे इकनॉमिक, मगर क्या सरमायादारी निज़ाम इस्लाम का निज़ाम है? क्या जो बड़ा आदमी है उसका सरमाया लगना, उसका बड़ा रहना और फिर उसके नीचे महकूम रहना इस्लाम को पसंदीदा है किसी तौर से? देखिए, दुनिया में कैपिटलिज्म भी आया, दुनिया ने देखा, सोशलिज्म भी आया, दुनिया ने देखा। अगर हम इस क्वेश्चन को मैं यूं एड्रेस करूं, मैं यूं नहीं कहता कि इस्लाम का जो माली निज़ाम है वो सरमायादाराना है या सोशलिज्म से मिलता है। मैं कहता हूं इस्लाम का एक अपना निज़ाम है। अच्छा, इस्लाम ने एक अपना निज़ाम दिया है जो मालियात से मुताल्लिक है, जो इक्तिसादियात से मुताल्लिक है। और सोशलिज्म में और कैपिटलिज्म में दोनों तरफ एक्सट्रीम है। अच्छा, दोनों तरफ एक्सट्रीम पे चले गए और एट द एंड सिवाय हादसे के और कुछ नहीं हासिल वसूल हुआ। लिहाजा उससे इंसान को वापस आना पड़ा। लेकिन इस्लाम का जो निज़ाम है वो फितरत के मुताबिक है। अच्छा, वो एतदाल के मुताबिक है। अच्छा, इस्लाम ये भी इजाज़त देता है कि आप तिजारत करें, माल कमाएं, आप में जितना पोटेंशल है, जितना एनर्जी है, जितना आपको हालात मुयस्सर हैं तिजारत के, जितना आपको असबाब मुयस्सर हैं तिजारत के, आप कमाएं। अच्छा, इस्लाम उसकी इजाज़त देता है और आपकी जो पर्सनल ओनरशिप है उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। अच्छा, लेकिन ज़कात आपको देनी है, रियासत टैक्स लेगी, टैक्स आपको देना है। अच्छा, तो यहाँ हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो प्रॉब्लम ये नहीं कि यहाँ रिसोर्सेज की कमी है, प्रॉब्लम ये भी नहीं कि यहाँ पर कोई किल्लत पैदा हो गई है किसी शय की। ये सब मसनूई किल्लत है जो पाकिस्तान में पैदा हो गई है। अगर हम यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ अदल के निज़ाम को राइज कर लें और अमीर और गरीब के लिए कानून को बराबर कर लें और सबको असबाब ज़िंदगी बराबर मुयस्सर आने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम मसाइल का हल निकला चंद महीनों में और चंद सालों में है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला ने इतनी पोटेंशल रखा है। लेकिन आप देखिए, इस्लाम की तालीमात को जब हम देखें, आका अलैहिस्सलाम की सीरत को देखें, फिर खुलाफाए राशिदीन की ज़िंदगियों को देखें, ये कामिल अमली नमूना हो जाता है हमारे पास। आप कुरान ने जो कहा वो थ्योरी है, आका अलैहिस्सलाम वो उसवा हसना है, फिर खुलाफाए राशिदीन आका अलैहिस्सलाम ने उसको सर्टिफाई किया कि खिलाफा अला मिनहाज नबुव्वा और फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नते खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। तो इसको अगर मिलाएं तो कामिल तस्वीर बनती है। जैसे अभी हजरत ने जिक्र फरमाया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर दरिया के किनारे बकरी का बच्चा और एक रिवायत की दूसरी के मुताबिक कुत्ता भी अगर भूखा प्यासा मर जाए तो खलीफा वक्त अपने आप को जिम्मेदार समझता है। अच्छा, तो हमारे मुआशरे में अगर लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं तो ये हुक्मरान कहाँ सोए हैं जो अरबाब इक़्तिदार हैं। देखें पाकिस्तान को अगर देखें, इसको मैं सोशली अगर इसको डिस्कस करूं तो पाकिस्तान में 2 पाकिस्तान है, एक अमीर का है और एक गरीब का है। अच्छा, अमीर का जो पाकिस्तान है उसमें तमाम तबक़ात को ले लें, जो साहिब इख्तियार हैं, साहिब माल हैं, साहिब हैसियत हैं, इन सब को मिलाएं, ये एक पाकिस्तान है। अच्छा, और किसी भी शोबे में चले जाएं, किसी भी इदारे में चले जाएं, किसी सोसाइटी में चले जाएं, सिविल सोसाइटी में चले जाएं, जिनको वसाइल मुयस्सर नहीं
وہ غریب وہ ایک الگ پاکستان. مگر دونوں پاکستان میں علماء تو ایک ہی ہے نا, وہ لوگوں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتے, وہ لوگوں کی ہدایت کیوں نہیں کرتے؟ اکثر علماء کا تعلق ہی غریب کے پاکستان سے ہے. اچھا اکثر علماء ہی شادیوں میں جانے کے بڑے بڑے معاوضے لیے جاتے ہیں, یہاں پہ میں اکثر کی بات کر رہا ہوں نا. اب چند ایک تو اگر علماء کے طبقے سے یا اس طبقے سے نکل کر وہ ایلیٹ کلاس کی طرف چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو خوشحالیاں دے, سب کو مال و دولت سے نوازے. مگر یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے آس پاس آپ دیکھیں گرد و پیش میں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے, ایک جنگ کے دوران ان کے پاس جو کھانا تھا وہ کم پڑ گیا اشعری قبیلے کے پاس. تو انہوں نے کیا کیا, جتنے اس قبیلے کے لوگ تھے جس کے پاس جتنا کھانا تھا وہ سب کھانا لائے, ایک برتن میں جمع کیا, اور ایک برتن میں جب جمع کر لیا پھر سب کو برابر تقسیم کر دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, اتنا خوش ہوئے, فرمایا کہ وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا. لہٰذا ہم میں سے جو صاحب ثروت ہیں انہیں خرچ کرنے کی طرف آنا چاہیے, جو صاحب مال ہیں انہیں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے, جو غریب ہیں وہ اپنی ضروریات کو بھی ذرا جسٹیفائڈ کریں. یہ بھی نہیں کہ وہ ٹی وی کے سکرین پہ دیکھیں اور قوم کو دیکھیں جہاں کوئی مالدار آدمی جس طرف جا رہا ہے اس دوڑ میں اگر شامل ہونا ہے تو پھر احساس محرومی تو پیدا ہوگا. لہٰذا آپ اپنی بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے قناعت پہ رہیں, صبر پہ رہیں, لیکن اپنے ریسورسز بڑھائیں. آپ کو اللہ نے انرجی دی ہے, پوٹینشل دیا ہے. اگر ایک آدمی گھر میں بیٹھا رہے ہوگا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا, آپ باہر نکلیں, اللہ پاک آپ کو آپ کی کوشش کا صلہ عطا فرمائے. خوب ماشاءاللہ. ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, جب لوٹ کر آئیں گے تو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ایک سوال ہے جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے, کیونکہ آج کے دور میں ہم منع کر رہے ہیں اور خاص طور سے سختی برت رہے ہیں ان افراد کے لیے جو ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک وقت میں آ کے جب اس کی قلت پڑتی ہے, ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر اس کو فروخت کرتے ہیں. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال اور پھر اس ذخیرے کا جمع ہونا اور پھر اس کی قلت کے دنوں میں اس کا لوگوں میں تقسیم ہونا, وہ کس طرح اشارہ کرتا ہے؟ کہیں یہ دلیل تو نہیں بناتے وہ لوگ جو ذخیرہ کرتے ہیں یا پھر جو جمع کرتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں کہ جب دام بڑھے گا تو بیچیں گے, ابھی اس کو چھپا کے رکھتے ہیں؟ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. بڑھتی ہوئی مہنگائی ہو یا ایسے ادوار سے آپ گزر رہے ہوں, ان ایام سے آپ گزر رہے ہوں کہ جس دن آپ ہر روز ایک نئی قیمت کا سامنا کریں, یا پھر خود ہمارے قصور, ہمارے ایسے اقدامات جو معاشرے کو اس تنگ مشکل حالات میں لے آئیں کہ ہم ہر روز ذخیرہ کرتے ہیں, پھر ہم دکاندار ہیں, تاجر ہیں, تو پھر ہم ناپ تول میں بھی کمی کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم اس قدر ناانصافی سے پیش آتے ہیں معاشرے کے ساتھ جیسے کہ ہم صرف اپنا فائدہ سوچیں گے, جس کو ہم انفرادی فائدہ کہتے ہیں. مفتی ارشاد احمد سعیدی نے بتا دیا پہلے کہ دین فرد کا نہیں ہے, دین تو ایک پورے معاشرے کا ہے, اس میں نظام حکومت بھی ہے, اجتماعیت بھی ہے. مگر مفتی فضل سبحان صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگ بہت سے کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ذخیرہ ہی کیا نا, 7 سال یہی تجویز دی تھی نا, تو اس وقت بچا کے ہی رکھا تھا نا, خرچ تو نہیں کیا تھا. تو ہم بھی اگر اچھے دنوں کے لیے بچا لیں, قیمتوں کے بڑھنے کا اضافہ کریں جب قیمت بڑھ جائے, تو یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ 2 باتیں سمجھ لیں. ایک تو ذخیرہ اندوزی بعض صورتوں میں جائز ہے, بعض میں ناجائز ہے. اچھا, اگر کھانے پینے کی اشیاء ہو اور ذخیرہ اندوزی اور اسٹاک کرنے سے لوگ متاثر ہو رہے ہوں اور اس کی نیت یہ ہے کہ جب چیز مہنگی ہوگی تو ہم بیچیں گے, لوگوں کو نقصان ہوگا, تو فرمایا بئس العبد المحتکر, برا ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ کہ اگر چیزیں سستی ہو تو اسٹاک کر لے, مہنگی ہو تو بیچے. نمبر 1. ایک حدیث میں فرمایا ملعون, اس پر لعنت ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ خطاکار اور گناہگار ہے. تیسرے موقع پر فرمایا دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ذخیرہ اندوزی کرنے والا خود اللہ اس پر فقر و فاقہ مسلط کریں گے. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام نے بطور حکمران اور ریاست کی یہ پلاننگ کی تھی, اور ہم بات کر رہے ہیں انڈیویجولز کی, تو یہ قیاس مال فارق ہے, اس میں بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہے. اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اجتماعی مفاد کے پیش نظر ہم کوئی ایسے سٹیپس لے کہ جس سے مقصود عوام کو ریلیف دینا ہو, تو یہ نہ صرف جائز ہوگا بلکہ مستحسن ہوگا. وہ قرآن کریم نے جو آیات بتائی ہے, عام یغاسو
جس کے اندر لوگوں کو فقر و فاقہ میں پڑ جانے کا اندیشہ تھا، لیکن یہاں پر تو ہر آدمی کر رہا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی سرویلنس کا، کوئی ویجیلنس کا نظام نہیں ہے، خوف خدا کا ایلیمنٹ اور عنصر مسلمان معاشرے سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے لیے تو بہت زیادہ سخت وعیدیں ہیں۔ ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی ضرورت کی چیزوں کو آدھا کر کے لوگوں کو تقسیم کرے، بجائے اس کے ان کے حق پر بھی اگر ڈاکہ ڈالا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے معاشرے کے اندر جس کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ ہر سطح پر، انفرادی، اجتماعی سطح پر، حکمران اور رعایا کی سطح پر ہم اس چیز کو سمجھے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ بھائی وہ تاجر کامیاب ہوگا بات کرتے وقت جھوٹ نہ بولے، چیز بیچتے وقت ضرورت سے زیادہ اس کی تعریف نہ کرے، خریدتے وقت اس کے اندر عیب نہ نکالے، اور جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرے، اس میں ملاوٹ نہ کرے، تب ہی یہ کامیاب ہوگا۔ ورنہ تو اس کے ایک ایک مال کے بارے میں اور اسٹیپ اور اقدام کے بارے میں یہ جواب دہ ہوں گے۔ خوب مفتی صاحب، ایک سوال یہ بھی بنتا ہے ہمارے آج کے معاشرے میں، اب جب غربت کو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، تو ایک غریب آدمی یا پھر ایک عام آدمی بھی غربت سے بچنے کے لیے اگر کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جس میں وہ اپنے اعضاء فروخت کر دیتا ہے، اپنے جسم کے کسی حصے کو بیچ دیتا ہے صرف اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، قحط سے بچنے کے لیے، کیا اس کی اجازت ہے یا کوئی آلٹرنیٹ پیش کرتا ہے دین اس کا؟ دیکھیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ اچھا، انسان کے پورے جسم کا مالک اللہ ہے۔ اچھا، اس لیے خودکشی بھی حرام ہے، اور اپنے اعضاء کو وہ کسی کو بیچ بھی نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مجبوری کی حالت پر کوئی انسان ممکن ہے پہنچا ہو، اچھا، تو اس کے گرد و پیش میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر کے قریب ایک یہودی کا گھر تھا، تو کسی نے ان سے کہا، عقیدت مند نے بھی، آپ بیچ دیں، آپ کا تو مذہب ہی نہیں ملتا تو ہمیں بیچ دیں، ہم یہاں رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ پھر قیمت میں اپنی مرضی کی لوں گا۔ کہا بتاؤ۔ اس نے اس مارکیٹ ریٹ سے ڈبل قیمت بتائی۔ اچھا، میں نے کہا ڈبل پہ کیوں؟ آپ کو تو ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ کوئی اور فائدہ نہیں دینی اعتبار سے، لیکن میرے بچے کبھی رات کو بھوکے نہیں سوتے، کیونکہ میں جن کا پڑوسی ہوں وہ اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شناخت، تو مسلمان کی شناخت یہ ہے۔ تو یہ تو ایک انفرادی سلوشن ہے، انڈیویجول سلوشن ہے یہ، کہ ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے گرد و پیش میں دیکھے، اور جو اس کے پاس ہو سکتا ہے وہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کا کرے۔ لیکن وہ جو فرد جو اس میں مبتلا ہے، اسے بھی چاہیے کہ اپنے جسم یا اس کے اعضاء کو بیچنے کی بجائے وہ اللہ کے حضور رجوع تو کرے۔ وہ سوچے کہ کیا اس نے کبھی سجدے میں گڑ گڑا کر رب سے اپنی حاجت مانگی بھی ہے، اللہ سے تعلق لگایا بھی ہے۔ دیکھیں، ابتلا ضرور آتی ہے، آزمائشیں اچھے نیک لوگوں پر بھی ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے وبال اور تنگ دستی ہمارے اوپر ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہر فرد کو اپنے اعمال کا احتساب کرنا ہوگا کہ یہ جو وہ تنگی میں مبتلا ہے، اگر تو اس کی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں، گناہ نہیں، حق تلفی نہیں، کسی پر ظلم نہیں، زیادتی نہیں، پھر بھی ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، پھر وہ صبر کرے۔ اور اگر یہ ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کا قبلہ درست کرنا چاہتی ہے فطرت، کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اور کر رہے ہو، لہٰذا اس راستے سے واپس آؤ، تو اپنی اصلاح ضروری ہے۔ پھر گرد و پیش اور ہمسائے کے علاوہ پھر آ جاتی ہے ریاست کی ذمہ داری۔ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کفالت کرے۔ کفالت کی دو سطحیں ہیں، ایک ہے انفرادی کفالت، ایک ہے اجتماعی کفالت۔ انفرادی کفالت تو یہی ہے کہ آپ اپنے حصے کا کھانا دیں دوسرے کو، جیسے آقا علیہ السلام نے اصحاب صفہ کے بارے میں فرمایا، دیگر صحابہ کرام کو فرمایا جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے وہ ان میں سے تیسرے کو لے جائے، جس کے پاس 3 کا ہے وہ ان میں سے چوتھے کو لے جائے، جن کے پاس 4 کا ہے وہ انہی میں سے 5ویں کو لے جائے۔ یہ انفرادی کفالت ہے۔ مگر اجتماعی کفالت کا بھی ایک نظام اسلام دیتا ہے، وہ ہمیں مواخات مدینہ کی صورت میں نظر آتا ہے کہ لہٰذا جو صاحب حیثیت ہے اس کے مال میں اس کو شریک کر دیا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مہاجرین صحابہ کو انصار صحابہ کے مال میں اتنا ایسے شریک کر دیا ہر شے میں، ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے فوت ہونے کے بعد یہ ہمارے ورثاء میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ یعنی اس قدر آقا علیہ السلام نے انہیں شریک فرمایا۔
یہ ریاست کی طرف سے کفالت کا نظام تھا. اور اس میں اسلام تو دو ٹوک کہتا ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. اسی معاشرے کے مالدار لوگوں سے لیا جائے اور اسی معاشرے کے فقیر اور تنگ دست لوگوں میں لوٹایا جائے. یہ نہیں کہا کہ انہیں دیا جائے, کہا وترد لوٹایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو سب کے لیے معاشی حقوق برابر اتارے تھے. اب اگر کسی کے پاس زیادہ ہیں اور کسی کے پاس کم ہیں تو یہ حالات کے جبر نے انہیں فقیر بنا رکھا ہے, لہٰذا ان کا حق وہاں پہنچا ہوا ہے, اسے لوٹایا جائے. تو آقا علیہ السلام نے یہ تعلیمات دی. لہٰذا اگر ہم یہاں اپنے معاشرے کو دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے کا جو مالدار طبقہ ہے اسے کوئی پریشانی نہیں. جتنی بھی مہنگائی بڑھ گئی ہے اس کو آپ 100 ٹائم ملٹیپلائی کر دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مسئلہ تو غریب کا ہے. لہٰذا ریاست کی ذمہ داری یہاں بنتی ہے, اس کا رول بنتا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم, امیروں سے لیا جائے, وترد الی فقرائہم, اور اس معاشرے کے کمزور طبقات کو لوٹایا جائے. میرے پاس آخری 1 دقیقہ رہ گیا ہے, میں سوال بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی 2 تجاویز جو اصلاح کی طرف لے کے جائیں. اجتماعی کفالت کو شریعت میں بیت المال کا نام دیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مر جائے اور اپنے پیچھے مال چھوڑے تو اس سے اس کا قرض ادا کیا جائے. چونکہ شہید کے سارے اعمال کی مغفرت ہو سکتی ہے, دین معاف نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مر جائے اور مال نہ چھوڑے جس سے اس کا قرض ادا کیا جائے فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ, فرمایا اس کا قرض میں ادا کروں گا بطور حکمران اور حاکم کے. آپ نے اس کو ریاست کی ذمہ داری قرار دیا اور بیت المال کا نظام قائم ہوا, اور پھر بیت المال سے ایسے لوگوں کی کفالت کا ذمہ لیا گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اساس رکھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تدوین کو عملی جامہ پہنایا. تو انفرادی سطح کے بعد ہم اجتماعی سطح پر بیت المال کا نظام ہو اور اس کے اندر جو اس کے اہل لوگ ہیں ان کے حوالے ذمہ داری کی جائے گی, تو انشاءاللہ یہ فقر و فاقہ یا معیشت میں ہمارے جو ایک اضطراب کی کیفیت ہے یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہماری دعائیں بھی یہی ہیں, اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مفتی فضل سبحان صاحب آپ کا, مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کا, خواتین و حضرات آپ کا بھی, آپ کی توجہات کا بھی, اور پھر سب سے بڑھ کے جس معیار کے ساتھ آپ گفتگو سن رہے تھے, یقینی طور سے یہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے آپ ہمارے اسلاف کو, کہ جنہوں نے ایک مثال قائم کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے. کوئی دور کا نظام نہیں چاہیے, وہی نظام ہے, اس میں اصلاح ہونی چاہیے, بہتری ہونی چاہیے, اور خاص طور سے آپ کا کردار ہونا چاہیے. فرد واحد کا کردار بہت ضروری ہے. یہ بات مجھ سے ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی. میں اس قدر خوش ہوں کہ اسلام نے پڑوسیت کا نظام دیا ہے کہ ایک گھر دوسرے گھر والے کا اور پھر دوسرا گھر تیسرے گھر والے کا خیال رکھے, تو شاید معاشرہ ایک مستحکم پوزیشن پہ آ جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ. آج میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے پڑوسی کا بھی بہت خیال رکھیں گے آپ, اور اس سے پوچھیں گے کہ کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا, اور کوئی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, اور پھر اللہ آپ کی بھی حاجتیں پوری کرے گا. اللہ کی امان.